السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود ریب راشد اور آپ کا قرآن کے سائنٹیفک معجزے کی ایپیسوڈ 3 میں خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم قرآن کے ارلی یونیورس کے پرائمورڈیل گیس کے معجزے کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، فزیکل کوسمولوجی میں بگ بینگ نیوکلیو سینتھسس، جس کو پرائمورڈیل نیوکلیو سینتھسس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک پروڈکشن ہے نیوکلائی کا جو ہائیڈروجن کے سب سے لائٹسٹ آئسوٹوپ کے علاوہ بنا تھا اس یونیورس کے آغاز میں۔ آئیے اس تھیوری کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں۔ فروری 18، 1948 کو ریلف ایشر ایلفر نامی ایک امریکن کوسمولوجسٹ نے ایک پیپر لکھا اور پھر فزیکل ریویو سیریز 2 میں دی اوریجن آف کیمیکل ایلیمنٹس کے نام سے 1 اپریل 1948 کو پیپر پبلش کیا، جن میں انہوں نے کیلکولیشنز کے پہلے ریزلٹس پبلش کیے۔ اس پیپر کو دی ایلفر بیتھی گیمو پیپر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بگ بینگ کے فوراً بعد اس کائنات کے آغاز میں ہائیڈروجن اور ہیلیم ہر جگہ تھا اور یہ دونوں ایک گیسز ہیں۔ جون 1995 میں دی واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر پبلش کی جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسٹروفزسسٹ نے پرائمورڈیل ہیلیم ڈسکور کیا۔ اسی سال جون 1995 میں دی نیو یارک ٹائمز نے بھی یہ خبر پبلش کی کہ پرائمورڈیل ہیلیم اور ہائیڈروجن ارلی یونیورس میں پایا جاتے تھے، جن کی وجہ سے 10 بلین ایئرز پہلے گلیکسیز اور سب کچھ وجود میں آیا۔ تو دوستو، اب ہم قرآن کے ارلی یونیورس کے پرائمورڈیل گیس کے معجزے کی طرف آتے ہیں۔ 1400 سال پہلے 7ویں سینچری میں سال 609 سے لے کر 632 میں اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ فصلت کی آیت 11 میں فرماتے ہیں: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ تو دوستو، اس آیت پر اللہ پاک دخان کا لفظ استعمال کرتا ہے جس کا مطلب اردو میں دھواں ہے اور انگلش میں اسموک ہے، لیکن سائنس کے مطابق ارلی یونیورس ہائیڈروجن اور ہیلیم کا بنا ہوا تھا، جو کہ دونوں ہی گیسز ہیں، نہ کہ دھواں۔ یہ دخان کا لفظ قرآن میں بہت ہی ایکوریٹ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ارلی یونیورس میں یہ گیس دھوئیں کی شکل میں نمودار ہوئی تھی۔ اسموک گیس کا ہی ایک حصہ ہے۔ 3 نومبر 2010 کو سائنس کی اس اخبار میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارلی یونیورس اسموک فیلڈ چیمبر کی طرح تھا، وہ دھواں جو ایک روشنی کی گیس تھی جس نے ہائیڈروجن کو پھنسا کر رکھا ہوا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ارلی یونیورس دھوئیں کا بنا ہوا تھا۔ تو اب میرا سوال ان نان مسلم سے ہے جو قرآن پر شک کرتے ہیں اور اس کتاب کو انکار کرتے ہیں کہ 1400 سال قبل سال 609 سے لے کر 632 تک عرب کے صحرا میں کیسے کوئی انسان یہ بتا سکتا تھا کہ اس کائنات کے آغاز میں سب کچھ دھواں تھا، جبکہ ارلی یونیورس کا ٹاپک ہی 1948 کے بعد شروع ہوا۔ بے شک قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سورہ فصلت کی آیت 53 میں فرماتے ہیں: سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ شَہِیدٌ۔ ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ تو دوستو، امید ہے کہ یہ والا ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ تو میں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ملوں گا۔ فی امان اللہ۔